بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والے اسلامی پیغامات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا سبق، دوزخ و جنت کی تفصیل، ایک مکمل اسلامی تحقیقی مضمون۔ اسلام میں جنت و دوزخ کا تصور نہایت اہم ہے، کیونکہ ان پر ایمان لانا ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ یہ دونوں مقامات انسان کی دنیاوی زندگی کے اعمال کا انجام ہے، جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت طے کیا جائے گا۔ اس تفصیلی مضمون میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جنت اور دوزخ کی حقیقت، صفات، درجات، نعمتیں، سزائیں، دروازے، نگران فرشتے اور دیگر اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلا حصہ، آخرت اور ایمان بالیوم الاخر۔ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ اس دن کا ذکر یوم الدین، یوم الحساب اور یوم القیامہ کے طور پر آیا ہے۔ اسی دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ دوسرا حصہ، دوزخ جہنم کی تفصیل۔ دوزخ کے مختلف نام: 1 جہنم، 2 دہکتی ہوئی آگ، 3 سعیر بھڑکتی آگ، 4 ہاویے گہری کھائی، 5 سقر جلد جھلسا دینے والی، 6 جہنم عظیم الشان آگ۔ جہنم کی خصوصیات: جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ صحیح مسلم۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ مخصوص گناہگاروں کے لیے ہوگا۔ سورہ حجر 44۔ جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام مالک ہے۔ سورہ زخرف 77۔ جہنم میں مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی، جیسے کھولتا پانی پلانا، زقوم کھلانا، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارنا اور جلانے والی آگ میں ڈالنا۔ دوزخ کے طبقات: 1 المنافقین کے لیے اس کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ سورہ نساء 145۔ 2 کافر، مشرک، ظالم، فاسق اور گمراہ فرقے مختلف درجات میں ہوں گے۔ تیسرا حصہ، جنت کی تفصیل۔ جنت کے نام: 1 جنات عدن ہمیشہ کی رہائش، 2 دارالسلام سلامتی کا گھر، 3 دیرال خلد ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، 4 جنات الفردوس اعلیٰ ترین مقام، 5 جنت الماء ٹھکانہ، 6 علین بلند درجات۔ جنت کی خصوصیات: نہ کوئی تھکن، نہ موت، نہ بیماری، نہ بوڑھاپا، ہر وقت خوشی، نعمت، سکون اور اللہ کی رضا۔ نہریں، پانی، دودھ، شہد، شرام طہور، سونے چاندی کے محلات، مشک و عنبر کی خوشبو، ریشمی لباس۔ جنت کی نعمتیں: جنتی جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ سورہ فصلت 31۔ اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ صحیح بخاری۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص عبادت والوں کے لیے ہوگا، نمازی، روزہ دار، صدقہ دینے والے وغیرہ۔ چوتھا حصہ، اہل جنت و اہل دوزخ کی صفات۔ اہل جنت: ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، صدقہ دینے والے، سچ بولنے والے، نماز قائم کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، بدکاری سے بچنے والے، روزہ رکھنے والے، حج و زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اہل دوزخ: کافر، مشرک، منافق، جھوٹے، غیبت کرنے والے، بددیانت، زناکار، سود خور، ظالم، قاتل، نماز ترک کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، فحاشی پھیلانے والے۔ پانچواں حصہ، درجات اور سزا و جزا کی حکمت۔ جنت کے کئی درجات ہوں گے اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین بلند ترین درجات پر ہوں گے۔ دوزخ کے بھی درجے ہوں گے جو گناہوں کی شدت کے مطابق ہوں گے۔
بعض مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چھٹا حصہ، جنت و دوزخ کے نگران فرشتے۔ جنت کے نگران فرشتے پر امن، خوشی اور سلامتی کا پیغام لے کر آئیں گے۔ سورہ زمر 73۔ دوزخ کے فرشتے سخت اور درشت ہوں گے، ان کی نافرمانی کا تصور نہیں۔ سورہ تحریم 6۔ ساتواں حصہ، دعا اور عمل کا تعلق۔ جنت حاصل کرنے کے لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ دوزخ سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہموئے اجنرن النویان۔ 8واں حصہ، عبرت انگیز واقعات اور احادیث۔ نبی نے فرمایا، دوزخ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ جنت 1 میل کی مسافت پر خوشبو دیتی ہے۔ مسند احمد۔ 9واں حصہ، جنت و دوزخ کا قیامت کے دن ظہور۔ جنت و دوزخ ابھی موجود ہیں اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ جنت والوں کو اللہ عز و جل کی طرف سے سلام قولا من رب رحیم کہا جائے گا۔ دوزخی حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں ہدایت قبول کر لیتے۔ 10واں حصہ، خلاصہ و نصیحت۔ جنت کا حصول ایمان، اعمال اور خلوص کے بغیر ممکن نہیں۔ دوزخ سے بچاؤ کے لیے گناہوں سے توبہ، نیک اعمال اور مستقل دعا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن اس کا عذاب بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور دوزخ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔